اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ صدقات تو بس مفلسوں اور محتاجوں اور عاملین صدقات کے لیے ہیں۔ صدقات سے یہاں مراد زکوٰۃ ہے۔ عاملین صدقات میں محکمہ زکوٰۃ کے چھوٹے بڑے تمام ملازمین شامل ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے، اس کا حساب رکھنے، اسے مستحقین میں تقسیم کرنے یا اس محکمہ میں کسی بھی حیثیت میں مامور ہے۔ ان سب ملازمین کی تنخواہیں اسی زکوٰۃ میں سے دی جائیں گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلوب مطلوب ہو۔ جب دین کی تحریک اور دعوت چل رہی ہو تو معاشرے کے بعض صاحب حیثیت افراد کی تالیف قلوب کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے تاکہ ایسے لوگوں کو کچھ دے دلا کر ان کی مخالفت کا زور کم کیا جا سکے۔ وفی الرقاب والغارمین، اور گردنوں کے چھڑانے میں اور جن پر تاوان پڑا ہو ان کے لیے۔ ایسا مقروض جو قرض کے بوجھ سے نکلنے کی قدرت نہ رکھتا ہو یا ایسا شخص جس پر کوئی تاوان پڑ گیا ہو، ایسے لوگوں کی گلو خلاصی کے لیے زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں۔ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اور مسافروں کی امداد میں یہ اللہ کی طرف سے معین ہو گیا ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور صدقات کے سلسلے میں یہ نکتہ بہت اہم ہے کہ پہلے ترجیح کے طور پر اولین مستحقین وہ غربا، یتامہ، مساکین اور بیوائیں ہیں جو واقعی محتاج ہوں۔ البتہ اگر زکوٰۃ کی کچھ رقم ایسے لوگوں کی مدد کے بعد بچ جائے تو وہ دین کے دوسرے کاموں میں صرف کی جا سکتی ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہیں، یہ تو نرے کان ہی کان ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور ہم جو بھی جھوٹا سچا بہانہ بناتے ہیں اسے مان لیتے ہیں۔ منافقین ایسی باتیں کر کے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ یہ کان تمہاری بہتری کے لیے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں اہل ایمان کی۔ یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، نجابت و مربت ہے کہ تمہاری جھوٹی باتیں سن کر بھی تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی تمہارا پول نہیں کھولتے۔ یہ تمہاری حماقت کی انتہا ہے کہ تم اپنے ذام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں۔ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں راضی کریں اگر وہ واقعتاً مومن ہیں۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم، کیا وہ جانتے نہیں کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ابھی تم استہزاء کرتے رہو، یقیناً ایک وقت آئے گا کہ اللہ ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم ڈر رہے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین جو آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ان سے باز پرس کریں گے تو فوراً کہیں گے کہ ہماری گفتگو سنجیدہ نوعیت کی نہیں تھی، ہم تو ویسے ہی ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کیا تم اللہ
اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے مت بناؤ، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تمہاری ایک جماعت سے درگزر بھی کر لیں تو کسی دوسری جماعت کو عذاب بھی دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم ہیں۔